انہوں نے خلافت کے 6 مشکل ترین سال کیسے گزارے، انتہائی دلچسپ انداز میں۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، پھر ان صحابہ کا درجہ سب سے بلند بتایا جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، کافروں سے جہاد کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی صحابہ میں شامل ہیں۔ انہیں یہ عزت بھی حاصل ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی سب خطائیں معاف کر دی۔ علی بیعت رضوان کرنے والوں میں بھی شامل تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی ہے، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ راہ حق میں شہید جنتی ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں دی۔ اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے اوراق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 6 صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 عیسوی میں یا 601 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کے قریب تھی، گویا علی رضی اللہ عنہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ہجری سن سیدنا علی کی پیدائش کے قریباً 23 سال بعد شروع ہوا، مطلب یہ کہ آپ نے ہجرت سے 23 سال پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ والدہ نے نام اسد یا حیدر رکھا، لیکن والد نے علی نام رکھا، پھر اسی نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا، البتہ حیدر ان کا لقب ہو گیا۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب تھیں۔ ابو تراب کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ کے لقب اسد، مرتضی اور حیدر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ان کا خاندان وہی تھا جو آپ کا تھا، اور یہ قبیلہ قریش کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ تھا۔ یہ گھرانہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی تھے اور سیدنا علی بھی ہاشمی تھے۔ سیدنا علی کے والد کا نام تو عبد مناف تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ان کے سگے بھائی تھے۔ ان کا نسب اس طرح ہے: ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے تھے قصی کے۔ ابو طالب مکے کے بزرگ اور سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے، آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ آپ 25 سال کی عمر تک ابو طالب کے ساتھ ہی رہے، پھر ان کی اجازت سے مکے کی ایک نیک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش جان کے دشمن بن گئے، لیکن یہ ابو طالب ہی تھے جو آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا، وہ بھی ہاشمی تھیں۔ یہ آپ پر ایمان لے آئی تھی،
یہ بھی آپ سے حد درجے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد وفات پائی۔ سیدنا علی کوئی 5 برس کے تھے کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا۔ اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، ان کی تصدیق کر چکا ہوں اور یہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا۔ لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ جوان ہونے تک انہوں نے سپاہ گری کے اصول اور قاعدے پوری طرح سیکھ لیے۔ کشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد صرف 3 برس مکے میں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ صبح انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت جھنجھلائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر بولے، بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس پر سیدنا علی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب سن کر انہیں سخت غصہ آیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ایک جگہ قید کر دیا، لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں، پھر مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف فرما تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مکے سے قباء تک کا سفر پیدل طے کیا۔ یہ 350 میل کا سفر ہے۔ قباء پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 35 برس سے کچھ زیادہ مدت مدینے میں گزاری۔ یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے جن کا مطلب ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے نکاح پڑھایا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی تھی اس سے سیدنا علی نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کھجوریں، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دی: ایک چارپائی، ایک بستر، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، اناج پیسنے کی ایک چکی، مٹی کا ایک پیالہ اور 2 چادریں۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے خاوند کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس پانی میں ڈالے، ہاتھوں سے پانی ان دونوں پر چھڑکا، پھر فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اسی سال رمضان 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دونوں نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو علی گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ مسجد میں سو رہے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ واقعی وہاں سو رہے تھے۔ چادر پہلو سے سرک گئی تھی اور مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی۔ آپ مٹی پوچھنے لگے اور فرمایا: ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس روز سے آپ کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی والا۔ کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے۔ انہیں دنیا کے سامان اور مال و دولت سے بالکل پیار نہیں تھا۔ ان کی زندگی فقیرانہ تھی، محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے: لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی دلیری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اسد اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں سیدنا علی بھی شریک ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کے لشکر سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 انصاری جوان، عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم میدان میں آ گئے، لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کافروں نے ان سے لڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ عتبہ نے پکار کر کہا: اے محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تینوں بہادر فوراً آگے بڑھے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سر پر سفید صوف کا ترہ لگا رکھا تھا۔ ان کا سامنا ولید سے ہوا، سیدنا حمزہ کا عتبہ سے اور سیدنا عبیدہ کا شیبہ سے ہوا۔ ولید اور عتبہ دونوں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ علی شیبہ پر چھپتے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ زخمی عبیدہ کو میدان سے اٹھا لائے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ سیدنا علی اس قدر پرجوش انداز میں لڑے کہ جس طرف نکل گئے کافروں کی صفیں کاٹ کر رکھ دی۔ دوسرے مسلمان بھی بہت بہادری سے لڑے اور کافروں کو شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس لڑائی میں مارے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کی ابتدا میں کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور پکارا: کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر سیدنا علی دوڑ کر اس کے مقابلے میں آ گئے اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر طلحہ کا ایک بھائی ابو سعید نکلا، سیدنا علی ہی نے اس پر بھی